المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا في أرض كربلاء في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطا الذي غسله دم وكفنه في أرض كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ہمارے وارث حقیقی امام زمانے کے ظہور میں تعظیم ہمیں ہم کے انصار و مددگاران کی شامل فرمائے اس مجلس سے آتا ہمیں جو دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے سلوات کریں حضران گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کا اشارہ حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان میں ایسی صلاحیت رکھی ایسی قابلیت رکھی کہ وہ ہماری امانت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے مگر اس نے حق ادا نہیں کیا انہو کانا ظلوما جہولا یہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ نادان ہے آج کے اس مجلس میں ایک اور مرحلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں یہ آیات کریمہ کہ قرآن کریم ہم سے کچھ کہہ رہا ہے اس کے لفظ لفظ میں حکمت ہے اس کا لفظ لفظ ہم سے بول رہا ہے انہو کانا ظلوما جہولا یہ انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے بعد میں کہا جہولا توجہ رکھیے گا پہلے ظلم کی بات کی کہ یہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے کیوں بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے کیونکہ جاہل ہے توجہ رکھیے گا اس کا ظلم کس وجہ سے ہے اس کا ظلم پہلی مجلس یاد کیجئے گا میں نے کہا معرفت پروردگار کا مطالبہ کیا ہے اس کا ظلم اس کی بے معرفتی کی وجہ سے ہے بے شعوری کی وجہ سے ہے بے علمی کی وجہ سے ہے
پہلے دن کی مجلس یاد کریں، میں نے کہا تھا جب اس میں شعور آئے گا، علم آئے گا، معرفت آئے گی، تو پھر یہ ظلم بھی نہیں کرے گا، چاہے اپنے نفس پر ظلم ہو، چاہے دوسری مخلوقات پر ظلم ہو۔ حقیقت ظلم انسان معرفت نہیں رکھتا، غافل ہے، علم نہیں ہے، شناخت نہیں رکھنا چاہتا، پہچاننا نہیں چاہتا کہ یہ کائنات پروردگار نے بے فائدہ خلق نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دھوپ، یہ بارش، یہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا پیغام کون سا ہے؟ علم کا پیغام ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کے پڑھیے۔ کس چیز کو پڑھیے؟ کیا سامنے کتاب رکھی گئی ہے کہ کتاب پڑھنا شروع کیجئے؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ کوئی کتاب لایا گیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے رسول اس کتاب کائنات کو پڑھیے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تم نے یہ سب کچھ ایک ہدف کے تحت خلق کیا ہے۔ وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اور فرمائے قرآن پاک، پروردگار کا سب سے پہلا مطالبہ معرفت ہے، شعور ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں، پروردگار نے ہمیشہ شعور کا درس دیا۔ یہ اور بات ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہمیں کسی نے سمجھایا ہے۔ کتنے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تفقہوا فی الدین، دین میں غور و فکر کرو۔ اپنے ہفتے میں ایک دن دین کے لیے وقف کر دو، اس میں غور و فکر کرو۔ کتنے ہیں جو فکر کرتے ہیں، دین میں غور و فکر کرتے ہیں؟ کتنے مجھے آپ بتا دیں معاشرے میں؟ یہ بھی الحمدللہ محرم کی برکات ہیں کہ یہ ہمیں سلسلہ نصیب ہوا۔ اس جستجو میں کتنے ہیں کہ مجھے اس کائنات کی حقیقت معلوم ہو کہ یہ نظام کائنات کیسا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، قرآن پاک میں ایک لفظ ہے جرم۔ پروردگار نے مجرم کہا ہے۔ لفظ ہے ذنب، لفظ ہے اسم۔ جرم، ذنب، اسم، اردو میں ہم سب کا ایک ہی معنی کرتے ہیں، گناہ گار۔ لیکن عربی میں ایسے نہیں ہے۔ جرم کا معنی قطع تعلق کرنے والا، توجہ کریں گے، جرم کا معنی قطع تعلق کرنے والا۔ مثال کے طور پر ایک پودا ہے، اس پودے کو اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے سورج کی بھی ضرورت ہے، ہواؤں کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ پودا سورج سے قطع تعلق کر لے، سورج سے ناراض ہو جائے، سورج سے منہ موڑ لے، تو وہ پودا پھلے گا، پھولے گا یا مرجھا جائے گا، سوکھ جائے گا، کالا سیاہ ہو جائے گا۔ تو پروردگار نے ان لوگوں کو جو اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں انہیں مجرم کہا۔ میرے ساتھ رہیے گا، جنہوں نے پروردگار سے منہ موڑ لیا انہیں مجرم کہا کہ تمہیں حیات کے لیے
میری ضرورت ہے، جس طرح پودے کو سورج کی ضرورت ہے، میرے ساتھ رہیں، جس طرح پودے کو ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تجھے بھی اپنی رشد کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے میری ضرورت ہے، میری طرف توجہ کر۔ تو آواز دیتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم وہ وقت دیکھو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھو کہ جنہوں نے زندگی میں مجھ سے منہ موڑا وہ آخرت میں مرجھائے ہوئے ہیں۔ توجہ کریں، پودا اگر سورج سے ناراض ہو جائے مرجھا جائے گا، آکسیجن سے ناراض ہو جائے مرجھا جائے گا، پانی کم ملے یا زیادہ ملے، توجہ کیجیے گا، اپنی حد میں رہے۔ میں کچھ پیغام دے کے جا رہا ہوں، نہ آگے بڑھے، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ، کالا سیاہ ہو جائے گا، مرجھا جائے گا۔ کاش تم وہ وقت دیکھو، کیسا پیغام دیا، شعور دے رہا ہے پروردگار۔ مجرم، مجھ سے منہ موڑنے والا، کون منہ موڑتا؟ جو دنیا کی زندگی میں غرق ہے، جو اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، تو اگر وہ مجھ سے منہ موڑے گا تو تم اس کی حالت دیکھو، سر جھکائے کھڑا ہے، ربنا اے بار الہ مجھے ایک موقع اور دے کہ میں اپنی حیات کے لیے دوبارہ تجھ سے منہ نہیں موڑوں گا، اب میں اس طرف نہیں آتا۔ پروردگار نے ایک اور آیا میں ارشاد فرمایا میں نے تجھے زندگی میں 1000 موقع دیے تھے، اور اگر پھر بھی موقع دوں تو پھر ویسے بنے گا۔ بہرحال میں ایک اور طرف آ رہا ہوں کہ پروردگار شعور دیتا ہے۔ ذنب کا معنی کیا ہے؟ ذنب یعنی اثرات، ذنب کا معنی ہے دم، ہر جانور کے پیچھے دم ہے، اس کو عربی میں ذنب کہتے ہیں، ذنب۔ دراصل پروردگار کہنا چاہتا ہے جس طرح جانور کے پیچھے ہر وقت دم لگی ہوئی ہے، اگر تم گناہ کرو گے تو اس کے اثرات ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اسم، الف سے میم، اسم کا کیا معنی؟ اسم یعنی تنگ نظر، خود پرست، جو صرف خود کو دیکھ رہا ہے، معاشرے کو نہیں دیکھ رہا، معاشرے کی فلاح نہیں چاہتا۔ جتنے بھی آپ الفاظ پہ غور کریں، شعور ہے ان میں، آگاہی ہے، علم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نذیر کا کیا معنی کرتے ہیں؟ انذار، نذیر کیا معنی کرتے ہیں؟ قرآن پاک جا کے کھولیے، کیا معنی کیا گیا ہے؟ ڈرانے والا، کہ وہ ڈرانے آیا ہے، لیکن نذیر کا معنی ڈرانے والا نہیں ہے، نذیر کا معنی ہے خبردار کرنے والا۔ میرے ساتھ رہیں گے، خبردار کرنے والا کس چیز سے خبردار کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک شخص ہے غیر ملک سے کروڑوں روپیہ کما کے آیا، اپنے گھر آیا، اپنے علاقے میں آیا، آ کے اس نے وہاں پہ ایک جگہ پہ زمین سستی مل رہی تھی، زمین لے لی۔ کسی شخص نے اسے آ کے کہا یہاں پہ زمین نہ خرید، یہاں پہ ہر سال پہاڑوں سے پانی آتا ہے، سیلابی ریلا آتا ہے۔ اب وہ شخص ڈرانے نہیں آیا، خبردار کرنے آیا ہے۔ میرے ساتھ رہیں گے کہ جس جگہ پہ تو سرمایہ لگا رہا ہے اس جگہ پہ تیرا سرمایہ فنا ہو جائے گا۔ تو انبیاء بھی خبردار کرنے آتے ہیں کہ سرمایہ لگانے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، اگر دنیا میں سرمایہ لگاؤ گے تو موت کا سیلاب اسے بہا کے لے جائے گا، قیامت کا سیلاب اسے بہا کے لے جائے گا۔ اسی لیے میرے ساتھ رہے، وہ آواز دیتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
خسر کا کیا معنی ہے؟ کیسی عظیم کتاب ہے، سمجھایا نہیں گیا، اسی لیے نہیں سمجھایا گیا کیونکہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جب انسان پانی کی تلاش میں نکلتا ہے تو پروردگار پانی پیدا بھی کر دیتا ہے۔ ابھی ہم نکلے ہی نہیں ہے کہ ہمیں پانی ملے۔ سب سے پہلی غلطی ہماری اپنی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، یہ نہیں کہا انسان ضرر میں ہے۔ میرے ساتھ رہیں، یہ نہیں کہا ضرر میں ہے، ضرر نقصان کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ نقصان یہ ہے، آپ نے ایک جگہ پہ گھر بنایا، پروردگار امان دے ایسی شدید بارش آئی کہ وہ گھر گر گیا، آپ کو نقصان ہوا، لیکن آپ کی زمین محفوظ ہے، آپ کا میٹیریل محفوظ ہے، یہ ہے ضرر۔ خسارہ کیا ہے؟ آپ نے وہاں پہ مکان بنایا، وہاں پہ مکان خریدا، وہاں پہ سرمایہ لگایا جہاں سے سیلاب گزرتا ہے۔ اب جب سیلاب آیا، مکان چلا گیا سیلاب کے ساتھ، دوبارہ اس جگہ پہ مکان نہیں بنا سکتے، زمین بھی چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر سیلاب آ جائے گا، اب دوبارہ زمین، آپ کی زمین بھی ضائع ہو گئی، گھر بھی ضائع ہو گیا۔ اب آپ کو ایک ایسی جگہ پہ زمین خریدنی جہاں پہ سیلاب نہ آتا ہو، تو خسارہ وہ ہو کہ آپ کے پلے کچھ بھی نہ رہا ہو، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ رہا ہو، آپ صفر پہ پہنچ جائیں۔ نقصان وہ ہو کہ آپ کا اصل سرمایہ محفوظ ہو۔ اس کی مثال علماء ایک اور بھی دیتے ہیں۔ ایک شخص نے سرمایہ لگا برف پر، برف خریدی، گرمیوں کے دن ہے، لوگ آئیں گے برف لیں گے، سارا دن برف پگھلتی رہی، کوئی بھی لینے نہ آیا۔ شام کو خالی اٹھ کھڑا ہوا، نہ سرمایہ ہے نہ برف ہے، وہ پانی بن کے چلی گئی۔ اس کو کہتے ہیں خسارہ، کچھ بھی نہیں رہا۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، کون سے زمانے کی؟ تیری اس زندگی کی جو تو صبح سے شام گزار رہا ہے، جس طرح تو زندگی گزار رہا ہے، جس طرح تیرا یہ طریقہ چل رہا ہے، جس روش پہ تو چل رہا ہے صبح سے شام تک، مجھے تیری اس روش کی قسم، مجھے تیری اس زندگی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تو خسارے میں ہے۔ جب تو قیامت کے دن میرے پاس پہنچے گا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو خالی ہاتھ آئے گا میرے پاس، کیونکہ اپنا سرمایہ تو نے سیلاب میں لگا دیا، اس جہان میں لگا دیا جو فنا ہو جانا تھا، جس میں کس طرح شعور دیا، کس طرح فکر دی۔ نظام کائنات کو سمجھو کہ یہ نظام کائنات، یہ سورج چاند ستارے کیا کہہ رہے ہیں، یہ سیلاب تجھے کیا پیغام دیتا ہے، یہ مرجھاتے ہوئے پھول تجھے کیا پیغام دیتے ہیں، یہ اٹھتی ہوئی کلیاں تجھے کیا پیغام دیتی ہیں، کہ منافق مرجھا رہا ہے، مومن پھل پھول رہا ہے۔ یہ تو ابھی میں مزید گفتگو کروں گا اگر آپ میرے ساتھ رہے تو، کہ کیا پیغام ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں پیغام ہے، ایک نظام ہے اس کا۔ ہو سکتا ہے ہم اس کی حکمتوں کو سمجھیں، ہو سکتا ہے ہم اس کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکیں۔ اور ایک نظام ہے، اس نظام کا نام ہے یا علی مدد۔ توجہ کیجیے، ایک نظام ہے، ایک اس کی حکمت ہے۔ تو ملا میرے پاس کتاب قرآن لے کے آتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، میرے پاس کتاب قرآن لے کے آتے ہیں، مولانا صاحب قرآن پاک پڑھیے۔ آپ قرآن پاک نہیں پڑھتے، آپ کو سمجھ نہیں آتی قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے انسان،
ہم تیری رگ گردن سے بھی تیرے زیادہ نزدیک ہیں۔ وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انی قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں، مجھے پکارو۔ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ڈائریکٹ مجھے پکارو، یا اللہ مدد تساں دے نا اسا بلانگے کھا کے بیسو۔ توجہ کیجیے گا، اسا سیدھے نہیں سے ویندے، اسا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں، مجھے پکارو۔ آپ کہتے نہیں ہم دور والا راستہ اپنائیں گے، اس کے نزدیک رسول اللہ دور ہیں۔ توجہ کیجیے گا، وہ کہہ رہے رسول اللہ دور ہیں، میں قریب ہوں، انی قریب قریب قریب، مجھے پکار۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ پروردگار نے کیا تیرے کان میں آ کے کہا میں قریب ہوں؟ میرے ساتھ رہیے گا، پروردگار نے تیرے کان میں آ کے کہا میں قریب ہوں؟ کہا نہیں۔ کس کو کہا؟ کہا رسول اللہ کو کہا۔ قرآن کس پہ اترا؟ ہم پہ اترا ہے کیا؟ کس پہ اترا؟ رسول اللہ کو کہا۔ یعنی کیا؟ یعنی اے وہ جو دور ہو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں۔ اے وہ جو دور ہو ان سے، ہم سے دور ہے رسول اللہ اس کے بقول، اے وہ جو دور ہو ان سے جا کے کہو میں قریب ہوں۔ میں نے کہا تو پہلے پروردگار سے پوچھ، بارینا اگر تو قریب ہے تو مجھ سے کہے، اس دور والے سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے کہے میں قریب ہوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس دور والے سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہے میں قریب ہوں؟ اگر قریب ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے کہہ دے، اس سے کیوں کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، رسول اللہ مدینے میں ہے، مکہ میں جا کے کہیے مسلمانوں سے انی قریب ہوں۔ وہ دور والا مدینے والا مکہ کے مسلمانوں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تمہارے قریب ہے۔ قریب ہے تو کہیں سے کہہ دے میں قریب ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پہلا اعتراض تو معاذ اللہ خدا کی پناہ چاہتا ہوں اللہ سے پوچھئے، ڈائریکٹ تجھ سے کیوں نہیں کہا کہ میں قریب ہوں؟ مولی بھاگ گیا، کیا جواب دیتا وہ؟ دوسرا میں نے سنا ایک جگہ پہ یا علی مدد کا نعرہ لگاتے، ایک سپاہ تھی، ایک فوج تھی، ان کا ایک افسر آیا وہابی نظریات کا تھا، خبردار یا علی مدد نہیں کہا کرو یہ شرک ہے، یا اللہ مدد وہ ہمارے قریب ہے، اس کو پکارو وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ میں نے کہا اس مولوی سے ذرا پوچھنا کہ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ شفا دیتا ہے تو یہ ڈاکٹر کے پاس کیوں بھاگتا ہے؟ اللہ قریب ہے یا وہ ڈاکٹر قریب ہے؟ تو ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کی بجائے مسجد میں آ کے اللہ تو تمہارے بارے شفا تو نے دینی ہے، ڈاکٹر کو بھی تو صلاحیت دے گا وہ مجھے شفا دے گا، تو یوں دینے کی بجائے یوں دے دے۔ میرے ساتھ رہے آپ لوگ، ایسے کیوں دے رہا ہے؟ ایسے دے دے۔ اسے پوچھئے، انہوں نے اگر نعرہ ختم کر دیا شرک ہے تو یہ کروڑوں روپے کے ہسپتالیں بنواتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ سارا نظام لپیٹ دیجئے، آؤ مسجدیں بناؤ، اللہ سے مانگو۔ یا علی مدد شرک ہے تو یا ڈاکٹر مدد بھی شرک ہے کیا؟ مولانا کہا نہیں، یہ پروردگار کا نظام ہے۔ میں نے کہا اے نادان دوست، تجھے زمینی نظام کا سمجھ آتا ہے، آسمانی نظام کی سمجھ نہیں آتی؟
جس نے زمینی نظام بنایا اسی نے آسمانی نظام بھی بنایا ہے. اس نظام کا نام ہے یا علی مدد. ایک اس کی اپنی حکمت ہے. زمین کا نظام بنایا, شفا میں دیتا ہوں, لیکن کس نظام کے تحت؟ حکیم کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. جناب موسیٰ کے سر میں درد ہوا, یا اللہ شفا دے دے. اے میرے حبیب, اے میرے موسیٰ, اے میرے دوست, اے کلیم اللہ, تجھے اس وقت تک شفا نہیں دوں گا جب تک تو جا کے دوا نہ استعمال کر. دوا استعمال کی, آرام آ گیا. دوسری دفعہ درد ہوا, اللہ کے پاس نہیں آیا, دوا استعمال کر لی, آرام نہیں ہوا. بارہا پہلی دفعہ آرام آیا, دوسری دفعہ نہیں آیا. کہا پہلی دفعہ میرے پاس آیا تھا, دوسری دفعہ دوا کے پاس چلا گیا. نظام بے شک شفا وہ دیتا ہے, لیکن طریقہ حکیم, طریقہ دوا. خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب مریض ہو جاتے ہیں وہ شفا دیتا ہے. یہ پانی, یہ پیاس نہیں بجھاتا. اس میں پیاس بجھانے کی تاثیر کس نے رکھی؟ اگر وہ ہٹا دے تو یہ کبھی پیاس نہیں بجھا سکتا. آگ چاہے تو گرم کرے, آگ چاہے تو کونی بردوں والسلامہ ٹھنڈی ہو جائے. حکم کس کا ہے؟ نظام کس کا ہے؟ اس نے چاہا, اس نے چاہا. جب پیاس لگے تو پانی پیو, اس نے چاہا. جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ, اس نے چاہا. جب مریض ہو تو علاج کرو, لیکن نظام اس کے ہاتھ ہے. تو اسی نے چاہا جب میرے پاس آؤ, اسی نے چاہا. اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں نحنو باب اللہ الذی منہ یؤتی, ہم اللہ تک جانے والا راستہ ہے. اگر وہ کچھ عطا کرتا ہے ہمارے ذریعے سے, اگر ادھر سے بھی کچھ جاتا ہے تو ہمارے ذریعے سے. وہ محتاج نہیں ہے. یہ کیوں عطا کیا, یہ عظمت کیوں عطا کی؟ گفتگو ہوگی, ابھی میرے ساتھ رہیں. اتنے قریب ہوں, بے شک میں قریب ہوں, بے شک. اب دیکھیں قرآن پاک نازل ہوا, ڈائریکٹ ہم پہ نہیں اتارا. کیوں نہیں اتارا؟ سوال ہے میں آپ سے, کیوں نہیں اتارا؟ جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہوتے ہزاروں موجود تھے, کسی کو بھی علم نہ ہوتا. لیکن مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے یا رسول اللہ میں شیطان کے چیخنے کی آواز سن رہا ہوں. ارشاد فرمایا انت ترى ما ارى وتسمع ما اسمع. اے میرے بھائی, اے میری جان, جو میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہے, جو میں سنتا ہوں تو سنتا ہے. اور کسی میں صلاحیت ہی نہیں تھی کہ جبرائیل کے اس نظام کو برداشت کر پاتے. صلاحیت ہی نہیں ہے. تو جب وہاں سے صلاحیت نہیں تو کیا ادھر سے بھی صلاحیت نہیں؟ ادھر سے بھی صلاحیت نہیں. یہ پست ہے, وہ عظیم ہے, اس کی شان اتنی بلند ہے, وہ اتنا عظیم کہ یہ ڈائریکٹ اس سے رابطہ نہیں کر سکتے. اسی لیے چاہا کہ نماز پڑھو, میرے ساتھ رابطہ قائم کرو, لیکن اسی نماز میں ان کو نہ بھولنا جو وسیلہ ہے. تو کیسے یاد کریں آپ کو نماز میں؟
کہا کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خود بتائیں گے، ہمیں کیا معلوم کیسے یاد کرنا ہے، خود بتائیں گے کیسے یاد کرنا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے، نظام، اس کا نظام ہے۔ اگر ادھر سے بھی کچھ آئے گا تو یہ وسیلہ، ادھر سے بھی کچھ جائے گا تو یہ وسیلہ۔ اب یہ تو سمجھ آئے گی ادھر سے کچھ آئے گا تو یہ وسیلہ، کیوں؟ ہم میں صلاحیت نہیں کہ ہم اس کے پیغام کو برداشت کر سکیں، لیکن جب ادھر سے کچھ جائے گا تو یہ کیوں وسیلہ؟ اس کے لیے پورے توجہ کی ضرورت ہے اور پوری مجلس کی ضرورت ہے۔ میں بیان کروں گا آئندہ جا کے، مختصر بیان کر رہا ہوں کہ پروردگار نے ہمیں عظمت دی کہ ہم وسیلہ بنے، اس کا ہمیں مقام دیا۔ یہ مقام کیوں دیا بیان ہوگا، تو توجہ میرے ساتھ رہیں، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اس نے نظام بنایا کہ اس کے اولیاء الہی ہیں جو آ کے اس کا پیغام بتاتے ہیں۔ شاید ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس کی وحی کو برداشت کر پاتے۔ اس کے اولیاء الہی ہیں جنہوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ جائیں قرآن پاک کھولیے، قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت خضر کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں حضرت خضر سے تعلیم لوں، ان کی خدمت میں گئے، آپ سب واقعہ جانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جو کام کرتا رہوں تھوڑی دیر خاموش رہنا، میں خود بعد میں بتلاؤں گا۔ اب واقعہ جا کے پڑھیے، سورہ کہف میں ہے، ساتھ چلے، حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اس کے بعد ایک شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے کہاں برداشت ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے جیسے غلط کام کر رہے ہیں، ظاہری طور پر قتل کرنا، کسی کی کشتی میں سوراخ کر دینا عجیب لگا حضرت موسیٰ کو، صبر نہیں ہوا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں کہ صبر کرو، میں بتاؤں گا، اور پھر جا کے ایک دیوار تعمیر کی۔ تو ایک نظام سنبھالا ہوا ہے حضرت خضر نے کہ بے قصوں کے پاس جا کے ان کی مشکل حل کر رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، جو کام بگڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کر رہے ہیں، بگڑے ہوئے کام اصلاح کر رہے ہیں۔ چاہے کشتی کو سوراخ کیا لیکن اصلاح کی تاکہ اس کی کشتی پہ غصب نہ کر لے۔ تو دنیا کا نظام سنبھالا ہوا، تو حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، یہ کیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی کشتی میں سوراخ کر دیا، اگر دیوار تعمیر کی تو ان سے اجرت نہیں لی۔ تو حضرت خضر نے بہت خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ مِنْ أَمْرِي، یہ جو سب کچھ میں نے کام کیا اپنے حکم سے نہیں کیا، میں تابع ہوں کسی کے حکم کے، اس کا نظام ہے، وہ میرے ذریعے سے نظام چلا رہا ہے، وہ میرے وسیلے سے یہ دنیا چلا رہا ہے، وہ میرے وسیلے سے بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کر رہا ہے۔ حکم اس کا ہے، بیچ میں ہوں، اصلاح میں کر رہا ہوں، کام میں کر رہا ہوں، ذریعہ میں ہوں، وسیلہ میں ہوں، دنیا کا نظام میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کچھ ایسے ہیں جن سے دنیا کا نظام چلوا رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے کائنات کا نظام چلوا رہا ہے۔ شرک کیا ہے اس میں؟ شرک کیا ہے؟ حکم اس کا ہے،
کا ہے، وسیلہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کے وسیلے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، حکم اس کا ہے۔ حضرت خضر سمجھ میں آتے ہیں، خیبر والے سمجھ میں نہیں آتے، احد و خندق والے سمجھ میں نہیں آتے، 40 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ وہ جو سورج کو پلٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کیا اشارے سے خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑ سکتا؟ اکھاڑ سکتے ہیں، لیکن نظام کے تحت چلنا ہے۔ کون سا نظام؟ وہ نظام ہے علی ابن ابی طالب، وہ نظام ہے۔ حالانکہ مولا علی علیہ السلام بیماری چشم آشوب میں مبتلا تھے، آنکھوں کا ایک مرض تھا کہ آپ کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی، بند تھی، تو آپ نے معجزے سے کام لیا، اپنی لعاب کو لگائے، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ بھی تو معجزہ ہے نا رسول گرامی کا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، وہی معجزہ اس خیبر کے دروازے کی طرف دکھا لیں۔ نہیں، اسی لیے نہیں دکھا رہا، میں چاہتا ہوں یہ نظام اس نظام علی ابن ابی طالب کے ساتھ چلے، تاکہ منکر علی ابن ابی طالب کو جواب دوں، تاکہ قیامت تک اگر وہ یا علی مدد کا انکار کرے تو اس پر حجت تمام ہو جائے۔ ایک نظام کا نام ہے اہل بیت، یا علی مدد دور نہیں ہے، وسیلہ ہے اس کی پروردگار کی ذات رب العزت تک پہنچنے کا۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان اگر کعبہ قوسین تک پہنچا خود سے نہیں پہنچا، ہمارے وسیلے سے پہنچا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا صرف ہم وہ واحد ہستیاں ہیں کہ ہمارے اور پروردگار کے نزدیک کوئی وسیلہ نہیں، باقی جتنی بھی کائنات ہیں ان کے درمیان ہم وسیلہ ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے، حکم پروردگار ہے، جس نے ڈاکٹر کا حکم دیا، حکیم کا حکم دیا، اسی نے اسی نظام کا حکم دیا۔ ان کی تجھے سمجھ آتی ہے، ان کی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ سمجھ آتی ہے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ کربلا اسی نظام کے تحت ہے۔ نحنو باب اللہ، ہم باب اللہ ہیں، ہم ہدایت کا سرچشمہ ہیں، ہم کشتی نجات ہیں، یہ سارا وہی نظام ہے۔ اگر پروردگار تک پہنچنا ہے تو اس کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، اگر پروردگار تک پہنچنا ہے تو اس دروازے سے داخل ہونا پڑے گا، اگر پروردگار تک پہنچنا ہے۔ اگر کہیں اور جانا ہے تو ہزاروں راستے ہیں۔ تو جو پروردگار تک پہنچنا چاہتے تھے وہ کربلا کی کشتی میں سوار ہوئے، وہ کربلا کے دروازے سے داخل ہوئے، وہ کشتی نجات کربلا 61 ہجری کو، وہ کشتی اب مکہ میں نہیں تھی، کعبے کے گرد نہیں تھی، وہ دروازہ اب مکہ میں نہیں کھل رہا تھا، وہ کربلا میں کھل رہا تھا۔ جو چاہتا تھا وہ پروردگار تک پہنچے، اب وہ احرام توڑے کربلا پہنچے۔
ایک نظام بتلایا ہے. اس نظام اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ نظام ہے، میرا تخلیق کردہ، میرا خلق کردہ. یہ کس نے نظام بنایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حج کرنے جاتے ہیں، ایک پتھر کو پتھر مان رہے ہیں، ایک پتھر کو چوم رہے ہیں. دونوں پتھر ہیں. ہندو مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم بھی تو پتھر کے آگے جھکتے ہیں جس طرح آپ پتھر کے آگے جھکتے ہیں. خانہ کعبہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ پتھر کا بنا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں، توجہ سے سنیے گا. میں نے کہا ہم سجدہ اس کو کرتے ہیں، توجہ سمت خانہ کعبے کی طرف ہے. اس نے کہا آپ ہمیں بھی نہیں سمجھے، ہماری سمت توجہ اس طرف ہے، ہمارا سجدہ اس کو ہے، ہمارا بھی وہی قانون ہے. میں نے کہا صرف یہ بتا دے آپ کا یہ قانون، یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ ہمارا قانون خدا ساختہ ہے، تمہارا نظام خود ساختہ ہے، خود بنایا ہوا ہے، ہمارا پروردگار کا بنایا ہوا ہے. وہ جہاں کہے گا سجدہ کرو سجدہ کریں گے، جہاں کہے گا پتھر مارو پتھر ماریں گے. وہ جسے کہے گا علیہ السلام کہو. اور جہاں اس کا رسول کہے گا، رسول ارشاد فرمائے گا ان اللہ یغضب، کہ پروردگار غضبناک ہوتا ہے اے میری فاطمہ تیرے غضبناک ہونے سے. جس نے تجھے تکلیف دی اس نے پروردگار کو تکلیف دی. اس تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے حکم دیا، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، کیونکہ اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں اپنی طرف بلانا ہے تو نظام بھی وہ خود بنائے گا. اے شیطان عبادتی من حیث ارید لا ترید، مجھے عبادت وہ چاہیے جو میں چاہوں نہ کہ جو تو چاہے. نظام واضح ہے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. واضح ہے کس طرف جانا چاہتے ہو، شہرت کی طرف، پیسے کی طرف، دولت کی طرف، ضد کی طرف، ہٹ درمی کی طرف. عقل ہے، شعور ہے، موقع ہے، سب کچھ تمہارے سامنے چلے جاؤ. میری طرف اگر آنا ہے تو سر جھکا کے آنا پڑے گا. میری طرف اگر آنا ہے تو میری ماننی پڑے گی. میں کیا چاہتا ہوں، میری منشا کیا ہے، میری مرضی کیا ہے. اسی نے کہا والعصر، جس طرح تو زندگی گزار رہا ہے تو خسارے میں ہے. احتیاط سے زندگی گزاری ہے، احتیاط سے، یہ پھر نہیں ملنی. میں آپ سے کہتا ہوں خدا نہ کرے آپ کے سامنے ایک بم ہے، ایک اس کی تار ریڈ تار ہے، ریڈ کیبل ہے، اور ایک بلیک کیبل ہے، ایک کالی ہے ایک سرخ ہے. آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، یا موت یا حیات. کیا آپ اندھا دھند فیرنگ کر دیں گے؟ مجھے بتائیں، اندھا دھند فیرنگ کر دیں گے یا شعور سے کام لیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ یہ کہیں گے اے فلاں تو بہت خوبصورت ہے، تو بتا کون سی تار کاٹو؟ خوبصورتی دیکھ کے کسی سے پوچھیں گے؟ یا اے فلاں تیری آواز بڑی پیاری ہے، بتا کون سی تار کاٹو؟
یا یہ فیصلہ کریں گے مجھے سرخ اچھی لگتی ہے سرخ کاٹ لو؟ نہیں، موت اور حیات کا فیصلہ ہے۔ کتنی احتیاط کریں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مثال دے، کتنی احتیاط کریں گے؟ اپنی جان لڑا دیں گے، چاروں طرف سے دیکھیں گے اسے، اہل شعور سے مشورہ لیں گے جو اس کام سے نسبت رکھتے ہیں، ہر کسی سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تو مذہب وہ اختیار کر، کیونکہ اس میں تیری حیات اور موت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اندھا دھن خیر نہ کر۔ تیری آواز خوبصورت ہے تو مجھے دین بتلا، تیری شکل خوبصورت ہے تو مجھے دین بتلا، تو بڑا پیارا بولتا ہے یا تجھے ممبر پہ بٹھا دوں؟ دین لے لیا، کس چیز کا فیصلہ کر رہی ہے؟ پھر دوبارہ زندگی ملنی ہے، مجھے بتائیں دوبارہ زندگی ملنی ہے، کس لیے لائے گئے؟ معرفت نہیں ہے، سمجھے نہیں ہے کہ کیوں لائے گئے ہیں۔ کتنا خسارہ، کتنا بڑا نقصان کہ دوبارہ عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ واضح، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے۔ مجھ تک اگر پہنچنا ہے تو آزادی سے پہنچو، اختیار سے پہنچو۔ میں نے فرعون کو 40 سال آزادی دی، 40 سال تک فرعون جو معصوم بچوں کو ذبح کرتا تھا، معصوم بچوں کو 70,000 بچوں کو ذبح کر دیا، 40 سال تک اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ دولت پہ دولت، آسائش پہ آسائش، آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ روز قیامت جب تو پہنچے گا کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے شعور دیا ہے۔ جو بھی طریقہ اپنانا ہے، آپ کی اپنی زندگی، آپ کی اپنی موت کا فیصلہ ہے۔ تو جب پہنچیں گے تو جو پہنچنے والے ہوں گے انہیں پروردگار خطاب کر کے کہے گا السلام من الحی، سلام ہو اس حی و قیوم کی طرف سے، الیکا، اس کی طرف کہ جو حی اور قیوم بن گیا ہے۔ سقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ پروردگار انہیں اپنے ہاتھ سے شراب طہور پلائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ نہیں سمجھے ہم؟ میں نے کل بیان کیا کہ منصب، یہ شہرت، یہ پیسہ پروردگار نے کس لیے دیا؟ کس لیے دیا؟ میں آپ سے کہتا ہوں، کسی کو امام بارگاہ کا منصب دیا، کسی کو محلے کا منصب دیا، نمبردار بنا دیا، کسی کو شہر کا، کسی کو ملک کا۔ چلو آپ کو محلے کا دیا، آپ کو امام بارگاہ کا دیا، کسی کو 10,000 دیا، کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 1 کروڑ۔ کس لیے دیا؟ کل میں نے آپ کو بیان کیا، تاکہ میں دیکھوں کہ کس میں کتنا خلوص ہے، کون مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ میرے مولا امام عالی مقام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل آپ سب نے سنا ہے کہ اپنے لیے 2 درہم 2 دینار بھی نہیں رکھے، 2 دینار بھی اپنے لیے نہیں رکھے۔ کیوں نہیں رکھے؟ من قلت الزاد و طول السفر، سفر بڑا طولانی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو سفر طے نہ کرو، کم از کم پیچھے کی طرف تو نہ جاؤ، میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں۔ چلو انسان آگے نہ بڑھے، کم از کم پیچھے کی طرف تو اپنا عقیدہ تو خراب نہ کرے۔ شاید تھک گئے آپ لوگ۔ تو خود ارشاد فرما رہا ہے
الذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنی نیت صاف رکھ، میں خود تجھے ہدایت دوں۔ ہماری نیت شہرت ہے، ہماری نیت منصب ہے، ہماری نیت پیسہ ہے، تو کیسے ہدایت ہوتا ہے؟ خلوص نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو راتوں کو گریو زاری آہو بکا کرتے باریلا تو مجھے رائے حق کی طرف ہدایت فرما؟ کتنے ہیں مجھے بتائیں، کتنے ہیں اس مجلس میں؟ کتنے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں باریلا مجھے گمراہ نہ کر دینا؟ کتنے ہیں؟ نہیں ہے۔ کیوں توجہ نہیں ہے؟ معاف کیجئے گا، میں کچھ احمد دیا آپ کو۔ یہ کربلا حر بنانے آتی ہے، زہیر ابن قین بنانے آتی ہے۔ اس کربلا نے آپ کو خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کی طرح، آؤ ہدایت پاؤ۔ ہم کریم ابن کریم ہیں، ایک قدم بڑھو ہم 10 قدم بڑھیں گے، ایک قدم۔ ہر قربانی دی میرے مولا نے کربلا میں، ہر قربانی، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ۔ آؤ تم کس کے ذریعے ہدایت چاہتے ہو؟ علی اکبر کے ذریعے چاہتے ہو؟ آؤ میں علی اکبر بھی دے رہا ہوں۔ قاسم کے ذریعے ہدایت پانا چاہتے ہو؟ آؤ قاسم بھی دے رہا ہوں۔ اون محمد کے ذریعے آؤ، اون محمد کی قربانی بھی دے رہا ہوں۔ ابھی بھی اگر دل تمہارا سخت ہے تو آؤ اپنا 6 مہینے کا لال بھی میدان میں لے کے آ رہا ہوں۔ شاید کوئی ایسا ہو اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہو کہ وہ کہے علی اکبر کڑیل جوان تھے، چلو اپنا دفاع کر سکتے تھے، دفاع کر گئے، شہید بھی ہو گئے، اپنے مقام کو پہنچ گئے۔ شاید اسے علی اکبر سے گریہ نہ ہے، شاید کسی کو قاسم سے، شاید کسی کو اون محمد سے۔ میں اپنا بہترین شاہکار پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک معصوم، 6 مہینے کا معصوم، جا کے دیکھیے گا کتنا معصوم ہوتا ہے، مجھے بتائیں۔ اگر آپ اس کے نورانی چہرے پہ، اس معصوم پہ ہاتھ بھی لگائیں تو ہاتھ کے نشان رہ جاتے ہیں، اتنی نفیس جلد ہوتی ہے، ہاتھ کا نشان بھی رہ جاتا ہے۔ کہ جب آخری وقت آیا، آپ امام علی مقام خیمے کے قریب ہے کہ میرے لال کو، میرے لخت جگر کو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو میرے سامنے لائیے، میں الوداع کر دوں۔ جب آپ کے حضور پیش کیا گیا، جناب علی اصغر کا چہرہ زرد تھا، لب خشک تھے، زبان خشک تھی۔ جب آپ نے یہ حالت دیکھی تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ وہاں سے لے آ کے میدان کربلا کی طرف آئے، ایسے انداز میں آ رہے تھے شاید دشمن سوچ رہے تھے امام حسین اب آخری وقت ہے، شاید قرآن پاک لے کے آ رہے ہیں، ہمیں قرآن پاک کا واسطہ دیں گے۔ اے ملعونو، یہ قرآن سامنے تو نہیں ہے، یہ قرآن ناطق کی چند آیتیں ہیں۔ جب قریب آئے تو آواز دی، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو اس معصوم پر رحم کر لو۔ اما ترونہم کیف یتلذذ شہدہم، کیا دیکھتے نہیں ہو پیاس کی شدت سے کیسے تڑپ رہا ہے؟ عزاداروں، امام نے وہ لفظ استعمال کیا جو لفظ مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت زمین پہ پھڑکتی ہے کیونکہ اس میں طاقت ہے اب، اس لیے زمین سے اونچے پھڑک رہی ہے۔ تیسری حالت جب طاقت نہیں رہتی،
کبھی اپنے لب کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ تیسری حالت، اتنی بھی طاقت نہیں رہتی، اگر لب کھولتی ہے تو بند نہیں کر سکتی، اگر بند کرتی ہے تو کھول نہیں سکتی۔ جناب علی اصغر کی یہ حالت تھی، اگر لب بند کرتے تو کھول نہیں سکتے، اگر کھولتے تو بند نہیں کر سکتے۔ اگر تمہاری دشمنی ہے مجھ سے ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فوج اشکیا میں کھلبلی مچی، کہنے لگے امام حسین صحیح فرما رہے ہیں، ہماری دشمنی اس معصوم سے نہیں ہے، اسے پانی پلا دو، کتنا پانی پیے گا؟ ایک گھونٹ پانی پیے گا۔ جب عمر ابن سعد ملعون نے یہ حالت دیکھی کہ میری فوج میں اب بغاوت پھیل رہی ہے، تو حرملہ کی طرف دیکھا۔ حرملہ ملعون اس انتظار میں تھا، آپ سب جانتے اجرکم اللہ، اس ملعون نے شیشوں کا تیر نکالا۔ میں کہوں گا ملعون معصوم کو بھی دیکھ اور اس تیر کو معصوم کو بھی دیکھ اور تو اپنے تیر کو بھی دیکھ۔ ادھر سے تیر چلا، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا، مقتل کہتا ہے ذبح الطفل من الأذن إلى الأذن، معصوم اپنے باپ کے ہاتھوں میں ذبح ہو گیا۔ اداکاروں کوئی تیر سے ذبح نہیں ہوتا، لیکن علی اصغر کے گردن چھوٹی سی تھی، تیر بڑا سا تھا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، بارہ الہ یہ سب مجھ پر آسان ہے، کیونکہ تیرے عشق میں ہے، تیری محبت میں ہے، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے۔ اپنے لال کو لے کے چلے خیام کی طرف، مقتل کہتا ہے 7 دفعہ آگے بڑھے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کیسے خیام میں لے جاؤں؟ علی اصغر کی ماں یہ دیکھ کے اس کی روح پرواز نہ کر جائے۔ ایک روایت کہتی ہے خیام میں نہیں لے گئے، پشت خیام کی طرف آئے، تلوار سے ایک معصوم سی چھوٹی سی قبر کھودی، اپنے معصوم کو اس پہ لٹانا چاہا کہ مادر علی اصغر کی آواز آئی، مولا مجھے اپنے لال کا آخری دیدار کرا دیجیے۔ القوم الظالمين وصراط الذين أنعمت عليهم غير بارے ہمارے غریب سی مدد کرنے والے ہمارے حال ہمارے حق میں بہتری، ہمارے